من مانی یہ ہے کہ اگر آپ میری بات مانیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بات نہیں مانیں گے تو پھر ٹھیک نہیں ہے، پھر میں دیکھ لوں گا. میں انہیں یہ بتاتا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنی بیماری کی شدت سے جان چھڑانی ہے نا تو یہ دوسروں کو سرو کریں، ہر وقت فرمائشیں نہ کرتے رہا کریں. اور پچھلے دنوں انہوں نے تو مجھے بہت گریسفلی میری باتیں سنی ہیں، کیونکہ میں تو انہیں ایک 20-30 روپے کا پینٹس منگوا کے دینے سے بھی انکار کر دیتا تھا. ایسے ہی ہے نا بلال؟ اس کی وجہ کیا تھی یار؟ ہاں، اور آپ کا دل چاہتا تھا کہ ایک تو آپ من مانیاں کریں، آپ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کریں جیسے لوگ ٹک شاپ والوں کے ساتھ کرتے ہیں. جاتے ہیں نا لوگ ٹک شاپ پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں ایک لیز کا پیکٹ دینا ہے. تو میں آپ سے کہتا تھا کہ نہیں یار، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیٹس ڈو آور ورک. اللہ کا شکر ہے آپ شفا یاب ہو رہے ہیں. اور اس کا ایک تو یہ ہے کہ فرمائشیں نہیں کرنی. بہت دل چاہتا ہے نا تو اپنے آپ سے فرمائش کیا کریں. مثلا آپ نے تھوڑی سی یہ پیٹ نکالنا شروع کر دیا ہے، فرمائشیں کم کرنی ہے، دوسروں کو سرو کرنا ہے، کام آنا ہے. تو سروس ٹو ادرس یہ اینٹی ڈوٹ ہے. نشے کی بیماری کو بہتر کرنے میں جن بیہیویئرز کا بتایا جاتا ہے نا وہ ہے سروس ٹو ادرس. مثلا ہر وقت ان چکروں میں نہ رہیں جسے آئی می اینڈ مائی سیلف کہتے ہیں، میرا یہ میرا وہ، میں گھر سے دور، میرا یہ ہو گیا، میری پڑھائی نہیں. دوسروں کے کام آئیں تاکہ آپ کو ٹھنڈ پڑے. فار دا سیک آف تو یور سیلف ہی آپ کیجئے ضرور. میں یہ تو نہیں کہتا آپ دوسروں کے لیے کریں، آپ کا دل مانے تو آپ کر لیں، لیکن جو ڈیوٹیز ہیں نا آپ کی اور میری ٹورڈز ادرس، وہ ہم ذرا ادا کرنا شروع کر دیں. کیونکہ ہم میں سے جن لوگوں کو ایڈکشن کا سامنا ہے نا وہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ان کے ذمہ دوسرے لوگوں کے حوالے سے کوئی کام ہے. انہیں رائٹس یاد رہ جاتے ہیں لیکن رسپانسبلٹیز بھول جاتی ہیں. یہ اس بیماری کا خاص بات ہے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ اس بیماری کی بہت خاص بات ہے. اور اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ آپ کسی دوسرے کی ذمہ داری، جیسے فار ایگزامپل میں یہ کہہ رہا ہوں، کیا آپ یہ ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں کہ آپ کے فیملی ممبرز جب آپ سے مل کے جائیں، سنس یو آسکڈ، تو میٹنگ کو اچھے انداز میں ختم کیا جائے؟ آپ کو پتہ ہے بہت سے ریکورنگ ایڈکٹس سمجھتے ہیں کہ اصل ایڈکٹ کون ہوتا ہے؟ وہ جو گلیوں میں دھکے کھا رہا ہوتا ہے، جسے اسٹریٹ ایڈکٹ کہتے ہیں. اور ہم جو اسٹریٹ پہ نہیں ہیں تو ہمارے حالات اتنے برے نہیں ہیں. جس بھی سوشو اکنامک کلاس کے بندے کو ہوگی اس کا وہیں پہ ستیاناش کر ڈالے گی. علی بھائی، جو چرس کی ہاف لائف ہے نا، یا جو اویلیبلٹی ہے جسم میں، یہ فیٹ سولبل ہے، یہ تو 3 سے 4 ہفتے تک سسٹم میں موجود رہتی ہے. تو جو 3 سے 4 دن یا 5 دن یا 6 دن کا آپ گیپ دیتے تھے نا اور اپنے آپ کو جیسے شاباش دیتے تھے، وہ کوئی گیپ تھا ہی نہیں. اٹ واز ان یور سسٹم، اور وہ کچھ نہ کچھ آپ کو فیٹس میں سے نکل کے ملتی رہتی تھی. علی بھائی، آپ کیا اپنے آپ کو ڈرگز چھوڑنے میں کوئی اتھارٹی یا ایکسپرٹ بھی سمجھتے ہیں؟ کیونکہ میں نے تو آج تک جن ایکسپرٹس کو بھی دیکھا ہے، سنا ہے، ان کے ساتھ کام کیا ہے، یہ بات تو انہوں نے بھی مجھے کبھی نہیں کہی کہ مجھ سے ملیں، میں ہوں ایکسپرٹ چرس یا دوسرے نشے چھڑوانے کا. یہ مجھے کبھی کسی نے کہا ہی نہیں ہے. جو کام آپ کو شروع میں ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں، اس کو آپ نے ٹکا کے کیا، پھر آپ نے چھوڑ دی، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ دنیا ساری آپ کی شان میں تالیاں بجائے. یہ کیا کمال ہے مجھے بتائیے جو آپ نے کہا. اور آپ نے اسے سبسٹیٹیوٹ بھی کیا. لیکن چونکہ آپ ذہین آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، نوجوان ہیں، آپ کو گفتگو کا ہنر بھی آتا ہے،
تو آپ مجھ سے آرگومنٹ تو بہت اچھا کر سکتے ہیں. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹریپ ہے کہ نشے کے مریضوں کو اپنی بربادی میں یہ لگتا ہے کہ وہ جب چاہیں نشہ چھوڑ سکتے ہیں، اور نشہ چھوڑنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اس بارے میں ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت شاندار ہے. حالانکہ وہ نشہ چھوڑنے کے نہیں، اور میں بڑے تکلیف سے یہ بات کرنے لگا ہوں، برا نہ منائیے گا، وہ نشہ چھوڑنے کے نہیں، وہ نشہ کرنے کے ایکسپرٹس بن چکے ہوتے ہیں. پر ان کا دماغ کچھ ایسے انداز میں کام کر رہا ہوتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ نشہ چھوڑنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے. سوچتے سوچتے ایسا بھی سوچنے لگتے ہیں کہ وہ نشہ چھوڑنے کے ایکسپرٹ بن چکے ہیں. حالانکہ وہ نشہ چھوڑنے کے ایکسپرٹ نہیں ہوتے، بیماری کے ظلم و ستم کی وجہ سے وہ نشہ کرنے کے ایکسپرٹ بن چکے ہوتے ہیں، پر ان کا دماغ کسی اور انداز میں سوچ رہا ہوتا ہے. تو نشے کی بیماری یہی تو ہے، اس میں سوچیں ہی تو خراب ہوتی ہیں، اس میں ماتی تو ماری جاتی ہے. اس میں کون سا کوئی پھوڑا پھنسی گلٹی، اس میں کون سا کوئی ہڈی پٹھا خراب. ہاں اس کے سیکنڈری فال آؤٹس ہیں. ٹریپ یہ ہے کہ لگنے لگتا ہے کہ جب بندہ ایک سے دوسرے نشے پر سوئچ کر رہا ہوتا ہے نا، تو لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو کسی بھی نشے کو چھوڑ سکتا ہوں، یا میں چھوڑنے کا ایکسپرٹ ہوں. وہ نشہ کرنے کا ایکسپرٹ بن رہا ہوتا ہے، پر اس بیچارے کو نہیں پتا ہوتا. کامن صاحب، پرابلم ہے نشے کی بیماری جس میں ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ کبھی بھی اپنا نام نہیں آنے دیتی. مبین بھائی ادھر توجہ رکھیے گا، یہ کبھی بھی اپنا نام نہیں آنے دیتی. نشے کی بیماری کے بارے میں انسائٹ ڈیولپ ہو جائے، یہ بہت محنت طلب کام ہے، اور اس کے لیے ایک بہت مشکل سٹیپ کرنا پڑتا ہے جسے ڈینائل مینجمنٹ کہتے ہیں. یہ اتنا زبردست ٹریپ ہے کہ اس کی وجہ سے نا نشہ کرنے کا راستہ کھلا رہتا ہے، کیونکہ جب یہ خیال ہوتا ہے کہ میں تو نشہ چھوڑنے کا ماہر ہوں، تو پھر بندہ کہتا ہے کر لیتے ہیں، چھوڑ ہی دوں گا نا، میں تو جب چاہوں چھوڑ سکتا ہوں. اور اسی وجہ سے دن، ہفتے، مہینے، سال گزرتے رہتے ہیں، اور اس بندے کو بڑی چوٹیں لگتی ہیں. پھر یہ بھی لگتا ہے کہ چونکہ میں کر سکتا ہوں اس لیے مجھے کسی کی سننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سوچیں کہ یا تو مجھے پتا ہے، یا کسی اور کو پتا ہے، یا دنیا میں کہیں یہ خزانہ کہیں چھپا ہوا ہے کہ نشے کو سیفلی اپنی زندگی میں جگہ دی جا سکتی ہے. یہ فینٹسی نشے کی بیماری کے ریکورنگ پیشنٹس میں ہوتی ہے. کیا آپ انڈور کو آؤٹ ڈور کی تیاری کے طور پہ لیتے ہیں، یا آپ صرف مختلف ٹریپس یا ایسی سوچوں میں رہتے ہیں کہ آپ کو سب پتہ ہے؟ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ لوگ دنیا بھر میں انڈور ٹریٹمنٹس میں جاتے ہیں نا، انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو وہ نشے سے دور ہو گئے ہیں، تو نشہ کس نے چھوڑا ہے؟ انہوں نے. میں نہیں کہتا کہ ان کے ڈاکٹرز کو یا ان کے سائیکالوجسٹ یا ان کے گھر والوں کو کریڈٹ لینا چاہیے. جتنا کریڈٹ ہے وہ اپنی جگہ ہے، کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ بھی تو اسی زوم کا نتیجہ ہے نا کہ میں کر سکتا ہوں. بلال جی جو نشے کی بیماری کا شکار ہے نا، اس کو یہ تھاٹ بہت فائدہ دیتا ہے کہ میرے علاوہ میری کوئی مدد کر سکتا ہے، اور وہ جو میرے علاوہ میری کوئی مدد کر سکتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ میرے علاوہ میری کوئی مدد کر سکتا ہے ہائر پاور. Came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. اگر یہ سوچ آپ ڈیولپ کر لیں نا کہ میں نہیں کر سکتا. 12 سٹیپ پروگرام میں سے کتنے سٹیپس یاد ہیں؟ کیونکہ مجھے کل دوبارہ وہی فیلنگ ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ نوجوان میرے پہ بہت ہنستے مسکراتے ہیں. وہ فیلنگ پتہ کیا ہے؟ کون سا سٹیپ یاد ہے؟ سزا کوئی نہیں ہے. اگر نہیں یاد تو کہہ دیں کہ نہیں یاد، میں بتا دوں گا یار، میں اور یہاں پہ کیا کر رہا ہوں. I'm your coach. دیکھیں اگر 17 سالوں میں ہم نے جو نشے کی بیماری کے اسپرچل علاج کا ایک بڑا شاندار پروگرام ہے نا جسے 12 سٹیپ پروگرام کہتے ہیں، وہ نہیں کیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم 2
چیزیں کریں. پہلا تو یہ کہ ہم سوچیں کہ 12 سٹیپس جو کہ 12 نہیں کرنے ہوتے, انڈور میں تو 4 5 6 ہی ہو جائیں تو بڑی بات ہے, کیونکہ اگر انڈور میں کوئی 12 سٹیپ پروگرام پر کام سٹارٹ نہیں کرتا تو آؤٹ ڈور میں جا کے کرنا مشکل ہے. اب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو اللہ کی ذات ہی جانتی ہے حتمی طور پہ, لیکن جو کام ہم آج نہیں نہ کرتے سلمان بھائی, کل کرنا بھی مشکل ہے. پھر آپ تو ماشاءاللہ کام کاج کاروبار کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کسی کو کام کہتے ہو اور وہ آپ کو ٹالتا ہو تو آپ بہت پریشان ہو جاتے ہوں گے, اور بار بار فون کر کے, یا نہیں پریشان ہونے سے مراد ہے کہ آپ فکر میں پڑ جاتے ہوں گے کہ یار یہ بندہ کاموں کو ٹال کیوں رہا ہے, یا آپ کا کوئی سبارڈینیٹ فار دیٹ میٹر. ظاہر ہے آپ تو مینج دا ٹاپ ہے نا, تو آپ تو ساری چیزوں کو خود نہیں نا مائکرو مینج کرتے ہوں گے, ایک پورا اسٹرکچر, ایک سٹاف کی ہیرارکی ہوگی. یہ یاد رہے کہ اگر ہم وہ نہیں کرتے جو کرنا ضروری ہے تو اس کے علاوہ ہم جتنی مرضی اچھی باتیں کریں, اگر ہم ایگزام کی تیاری نہیں نہ کرتے تو ہم چڑیوں کو جتنا مرضی دانا ڈال لیں, اس سے فرسٹ پوزیشن نہیں آنے والی. ہم قرآنی آیات جتنی مرضی پڑھ لیں, اس سے پیپر آسان یا مشکل نہیں ہونے والا. لیکن وہ ہوتا ہے نا ہم انسانوں کے ساتھ کہ جب ہم نے اپنے فرائض کو ہم بھولتے ہیں تو کچھ دوسری چیزوں کے ذریعے ہم اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ اٹ ڈز ناٹ ورک, بٹ اٹ ڈز ناٹ ورک. خاص طور پہ نشے کی بیماری میں تو تو میں بلال سے یہ کہہ رہا تھا, پھر میں زین کی طرف آتا ہوں. بیماری کے ٹریپس میں سے ایک ٹریپ ہے کہ آئی کین ڈو اٹ آن مائی اون, اور اپنی ناکامیوں کو اور اپنی مصیبتوں کو اس انداز میں بتانا یا سوچنا جس سے خود کو فخر محسوس ہو, لیکن سننے والا سوچے کہ یار یہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ فخر کی نہیں, یہ تو فکر کرنے کی بات ہے, یہ تو آپ مجھے بہت ناکامی بتا رہے ہیں. جیسے چرس سے ہیروئن, ہیروئن سے کوکین, کوکین سے شراب, شراب سے پتہ نہیں کیا سے آئس. یہ ٹرانزیشنز فخریہ ٹرانزیشنز نہیں ہیں, یہ بہت فکر کرنے اور پریشان کرنے والی باتیں ہیں کہ میں ہوں کہ میرے قدم روک کے نہیں رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوتاہی ہو جائے نا کامران بھائی, ریکوری میں کوئی مشکل پیش آ جائے تو مدد لینی چاہیے. کامران بھائی یہ ریکوری پرنسپل ہے, اور ریلیپس پرنسپل پتہ کیا ہے؟ دوسروں کو اپنی مدد نہ کرنے دینا, منمانیاں کرنا. موہت بھائی آپ نے کافی باتیں کی, میں ون بائی ون سب کو ایڈریس کرتا ہوں. پہلا تو یہ کہ ہم آپ کی پروگرس کے بارے میں جو آپ سے بات کرتے ہیں وہی آپ کی فیملی سے کرتے ہیں. میں آپ کی پروگرس اور آگے بڑھنے سے مطمئن ہوں, لیکن مشکل یہ ہے کہ a lot is yet to be done, بہت سا کام کرنے والا باقی ہے. ٹھیک. نمبر 2, ہم آپ سے اور آپ کے بارے میں اچھی بات بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے ارمانوں پہ اوس پتہ کون ڈالتا ہے؟ آپ خود. ہم آپ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی سے جب ملیں تو آپ کوئی بھی فرمائش اور بات کرنے کا حق رکھتے ہیں, لیکن جب آپ ریپیٹیٹو ہو جاتے ہیں اور پشی ہو جاتے ہیں نا تو سارا ماحول ٹینس ہو جاتا ہے. اب میں اس پر انہیں تسلی نہیں دے سکتا. اگر میں دوں گا تو ایز یور ہیلپر, ایز یور کاؤنسلر, ایز یور کوچ, میں اپنا اعتماد بھی کھو دوں گا. وہ سوچنے لگیں گے, جیسے کل آپ کے ابا جی نے باقاعدہ کہا کہ اگر یہاں پر آنے سے پہلے اور یہاں پر آنے کے بعد انداز ایک سے ہوں تو پھر سوچ آنی چاہیے نا کہ واٹ آر وی ڈوئنگ ہیئر, تو ریپیٹیٹو نہ ہو. اور میں اس سے بھی بہتر آپ کو طریقہ بتاؤں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ پلیز میری بات کو کنسیڈر کیجئے گا. یو ڈونٹ ہیو ٹو ریپلائی ٹو می رائٹ ناؤ. آپ کو ابھی میری بات پر ہاں کہنے کی کوئی obligation نہیں ہے. اگر پڑھے لکھا نہ ہو بندہ, اور انگریزیاں نہ بولتا ہو, اور فورن کوالیفائڈ نہ ہو, اور نکھرا ہوا نہ ہو, اور شاندار خاندان سے تعلق نہ رکھتا ہو, اور پھر وہ پیڑی پیڑی حرکتیں کرے. یہ جو انداز ہے نا کہ جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں لائن وہیں سے شروع ہوتی ہے, اس کے بعد فساد ہے, اس کے بعد جذباتی
یا اصلی مکے ہوا میں ایک دوسرے کی طرف اچھالے جائیں گے. یہ لڑائی جھگڑے مسئلوں کا اس مسئلے کا حل نہیں ہے جسے نشے کی بیماری کہتے ہیں. کھینچا تانی، اپنی بات منوانا، اپنی بات پہ زور دینا، ریپیٹیٹو ہونا، اس بات کی کوشش کرنا کہ میری ول پریویل کرے، میری مرضی چلے، یہ نشے کی بیماری کو ٹھیک نہیں ہونے دے گی. یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. ذہن اگر آپ کی بات نہیں مانی جاتی تو اس میں کیا حرج ہے؟ آخر باتیں منوا کے آپ کا نقصان ہی ہوا ہے نا. ہاں تو یار اب نقصان کو روکنا نہیں ہے، ایسا ہی چلتے رکھنا. نشے کی بیماری کا علاج اگر مگر چونکے چنانچے لیکن ان چیزوں سے بہت ڈیلے ہوتا رہتا ہے. پتہ کیسے ہوتا ہے؟ وہی کام جو 1-1.5 سال میں مکمل ہو جانا چاہیے اور کسی کو اتنی اچھی صحت کے ساتھ زندگی میں ہونا چاہیے کہ اجنبی لوگ دیکھیں تو کبھی نہ کہہ سکیں کہ یہ تو نشے کا ریکورنگ پیشنٹ ہے جو پہلے بہت برباد تھا اور اب بہت صحت مند ہے. کچھ عرصہ باتیں منوانے کی ایکسرسائز سے اپنے آپ کو نکال لیں، باتیں ماننا شروع کریں. میرا تو یہ ایکسپیرینس ہے سالک کہ وہ لوگ جو علاج کی ایکسرسائز میں رہتے ہیں نا، وہ کبھی سلو، کبھی درمیانی اور کبھی زیادہ سپیڈ سے ریکور کر رہے ہوتے ہیں. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب انسان کی عمر بڑھے تب اسے کسی رولز کا پابند نہیں رہنا چاہیے؟ کیونکہ میرے نزدیک 9 to 5 ہوتی ہے جاب، یا جیسے ہاسپٹلز یا ایمرجنسی جو اسینشل ورک فورس ہے ان کی شفٹس ہوتی ہیں، جیسے فوج ہے یا پولیس ہے یا ہاسپٹلز ہیں یا الائڈ سٹاف ہے، ان کی شفٹس ہوتی ہیں. باقی لوگوں کو تو دن میں کام کرنا چاہیے اور سرے شام اپنے اپنے گھروں کو چلے جانا چاہیے. لیکن اصل مسئلہ سالک بھائی ٹائم کا نہیں ہے. اصل مسئلہ پتہ کس چیز کا ہے؟ ایک مائنڈ سیٹ ہے. میں آپ کو وہ کلپ بھی نکال کے دکھاؤں گا، وہ میرے بچپن کا ایک پی ٹی وی کا ڈرامہ تھا جس میں ایک صاحب پنجابی میں کہتے ہیں اوے سانو، یعنی جب ان سے کوئی بات کہی جاتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں مجھے ہی کہہ دیا ہے، وہ تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں. یعنی یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے کسی فنڈامنٹل کی بات نہیں ماننی. مسئلہ یہ ہے، مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جو کچھ بھی میں نے کیا تھا نا اس میں حرج صرف اتنا ہے جب تباہی کی انتہا ہوئی تھی. تھوڑا بہت تو میں اپنی مرضی منمانی کر ہی سکتا ہوں. مثلا 9:30 کی بجائے 10:30 میں کیا حرج ہے؟ یار اتنی بربادی کر کے بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے اپنی مرضیاں نہیں کرنی، مجھے کسی کی گائیڈنس کی ضرورت ہے. اتنی بربادیوں کے بعد اور اپنی زندگی کو ڈی ٹریک کرنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے کسی سے پوچھ کے چلنا چاہیے. ریکوری سرکلز میں اتنی شاندار بات کی جاتی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں اور سب سن رہے ہیں. اسے کہتے ہیں لیٹ گو، کہ جو آپ مضبوطی سے کوئی مرضی اور منمانی کو تھام کے بیٹھے ہیں نا اور اس کا دکھ تکلیف دل سے جانے نہیں دے رہے، اس کو جانے دیں. اوپن یور ہینڈس. اب نشے کی بیماری یا اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سوچوں یا موڈ ڈس آرڈر کے بعد پیدا ہونے والی سوچوں میں تو نہیں نہ پھنسے رہنا. مشکل ہے پر کرنا تو ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ مشکل ہے تو ہم نہیں کریں گے. کیا مشکلات ہمیں نشہ کرتے ہوئے روک لیتی تھیں؟ I know it for a fact کہ نشہ کرنا بہت مشکل کام ہے. کیا کیا بندے کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. انتظار نہ کریں کہ بہت تکلیف ہوگی تو آپ بدلیں گے، کیونکہ آپ کے دماغ کو اور سسٹم کو یہ عادت ہو گئی ہے کہ جتنی بھی تکلیف آپ کو نہیں بدل سکتی. آپ کو صرف کسی کی انگلی پکڑ کے چلنا، کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی بات ماننا اور کسی کو اپنی ہائر پاور ڈکلیئر کرنا، اس سے بات بننی ہے. یہ مان لینا کہ آپ بے بس ہیں. یہ جو توڑا پھوڑی ہے نا، اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت پہلوان سمجھتے ہیں. آپ کسی ایسے جینٹل مین کی سمجھ بوجھ کے بارے میں کیا کہیں گے جو ہسپتال میں پہلوانی کرتا ہے؟
نہیں مینٹل تو بہت بڑا اور یار توہین والا لفظ ہے, وہ تو یوز نہیں کرنا. لیکن مجھے یہ بتائیں, کوئی اکھاڑے میں پہلوانی کر رہا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے, کوئی ہسپتال میں پہلوانی کر رہا ہو تو ناسمجھی کی بات ہے نا. تو سمجھ جائیں کہ آپ کو ناسمجھی کا سامنا ہے, اور اپنے کوچ, اپنے ابا جی, اپنے فیملی ممبرز, اپنے کاؤنسلرز کی انگلی پکڑ کے چلنا شروع کر دیں. اتنی سی بات ہے, بہت راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن اگر آپ چاہیں تو ہمارے سالک بھائی کی طرح اسے راکٹ سائنس بنا سکتے ہیں. ہوتا یہ ہے سالک کہ جب ہم اسٹوڈنٹ یا پیشنٹ یا بیٹے بیٹی کی رول میں ہوتے ہیں نا, تو ہمیں بہت لگتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے, ہمارے ٹیچرز کو ایسے نہیں ایسے پڑھانا چاہیے. پھر جب ہم خود ان رولز میں آتے ہیں نا تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ ساری کوتاہیاں تو ہم بھی کیا کرتے تھے. سالک بھائی, کرٹیک دنیا کا آسان ترین کام ہے, لیکن کسی کام کو عملی طور پہ جو کر کے لوگ دکھاتے ہیں نا, وہ آپ کی اپریسیشن کو ڈیزرو کرتے ہیں. کامن صاحب, ہو سکتا ہے سالک بھائی جب آپ ایڈکشن ٹریٹمنٹ کاؤنسلر بنے تو مجھ سے بہت شاندار بنے, عین ممکن ہے, لیکن اس وقت آپ کو بھی کسی جینیس سالک کا سامنا ہوگا جو اچھے دنوں میں بھی یہ سوچ رہا ہوگا کہ کاش ایسے نہیں ایسے ہو جاتا. یار اچھا ہوا ہے آپ انجوائے نہیں کرتے. اصل زندگی گھر میں ہوتی ہے, یا ہمارے ورک پلیس پر ہوتی ہے, یا کام کاج پر ہوتی ہے. اس کے علاوہ تو ہم سڑکوں پہ کھجل ہی ہو رہے ہوتے ہیں جتنا مرضی ہو لیں. میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سوبر لوگوں کا کام نہیں ہے ٹائم ضائع کرنا, سوبر لوگوں کا کام نہیں ہے. ہاں کبھی کبھار ٹھیک ہے. دیکھیں جس بندے کا سانس اس وجہ سے گھٹتا ہے کہ وہ ٹائم ضائع نہیں کر رہا, تو اس کو چاہیے تھوڑی دیر سانس گھٹنے کی فیلنگ کے ساتھ زندہ رہے. کیا نشہ مزہ لینے کی چیز ہوتی ہے؟ جو لوگ ایسا سوچتے ہیں, کیا ان میں یہ سوچ پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری سوچوں میں کوئی گڑبڑ ہے, کہ وہی نشہ جس سے پوری دنیا ڈرتی گھبراتی ہے اس میں ہم مزہ تلاش کرتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سوچ کی خرابی ہے نا. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے, مجھے بتائیے آپ ایسے ڈائبیٹک کے بارے میں کیا کہیں گے جسے اس کے گھر والے, اس کے ڈاکٹرز, اس کے عزیز و اقارب, اس کے کولیگ کہہ رہے ہیں کہ یار بد پرہیزیاں نہ کیا کرو, تمہارے گردے خراب ہو رہے ہیں, اور وہ اکیلا بیٹھ کے سوچ رہا ہے کہ میں کیک کیسے کھاؤں. یہ تو سارے غلط کہہ رہے ہیں. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ پوری دنیا کی رائے کے اپوزٹ نشے میں مزہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں, ایسن غور سے سنیے گا, انہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میرے سوچنے میں کوئی گڑبڑ ہے, میرا دماغ بیمار ہے. اور جب یہ فیلنگ پیدا ہو کہ میرا دماغ بیمار ہے, تو پھر کچھ ایسا کریں جو آپ کو صحت یابی کے لیے کرنا چاہیے. پھر ان غیر ضروری موضوعات پر نہ پھنسیں کہ رات کو گھر سے جانا چاہیے یا نہیں, پارٹی کرنی چاہیے یا نہیں. یہ موضوع ہی اہم نہیں ہے یار. دیکھیں یہ جو آپ پوچھ کے چلتے ہیں یہ اچھا کرتے ہیں, لیکن آپ کے اندر فیلنگ یہ ہے کہ چونکہ میں ان لوگوں کے گھر میں رہتا ہوں اس لیے میں مجبور ہوں. سالک بھائی جب آپ کا اپنا گھر ہوگا انشاءاللہ, تو کیا اس وقت آپ کسی کی کوئی بات سنے مانیں گے نہیں؟ آپ اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ آپ پر کوئی رول اپلائی نہیں ہوگا. سالک بھائی جو لوگ اب شادی سے پہلے اپنے گھر والوں کی بات نہیں نہ مانتے, وہ شادی کے بعد بیگم صاحبہ کی بات بھی نہیں مانتے. ان کی زندگی میں کل کل سمجھتے ہیں یار, اب لڑائی جھگڑا, ان کی زندگی, ہاں ان کی زندگی میں جو لڑائی جھگڑا ہے نا, وہ ایک رشتے سے جمپ کر کے دوسرے رشتے میں آ جاتا ہے. تو آپ میں سے جو لوگ ابھی شادی شدہ نہیں ہیں, انہیں چاہیے کہ اپنے ریلیشن شپس کو ہیل کریں. جو شادی شدہ ہیں انہیں بھی یہی چاہیے. پر وہ جو میری سوچ تھی نا, پتہ نہیں آپ اس سے مختلف سوچتے ہیں, آپ اور میں کسی دن اتنے بڑے نہیں ہوں گے
کہ ہم پر کوئی رول اپلائی نہیں ہوگا. آپ کسی سسٹم کے اندر رہنے کی عادت ڈالیں. ہوا یہ ہے کہ زین بھائی نے نا اپنی ساری فکریں چھوڑ کے, موہت بھائی, احمد صاحب, زین بھائی نے آج تک اپنی ساری فکریں چھوڑ کے صرف نشے پر توجہ دی ہے, جس سے ان کو دیکھنے سے پتہ لگتا ہے کہ جیسے ہی از ناٹ اے فادر, کیونکہ انہوں نے ابھی تک فادر ہونے کی کوئی ذمہ داری ادا نہیں کی. کبھی کی ہے زین بھائی؟ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, میں آپ پہ تانا طنز نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئیے اپنی غلط فہمیاں دور کریں. احمد, عثمان, آئیے اپنی غلط فہمیاں دور کریں کہ جب نشے کی بیماری ہوتی ہے تو انسان نشے کی دیوانگی کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر سکتا. جب نشے کی بیماری ہوتی ہے نا, جب یہ بلا سر پہ سوار ہوتی ہے تو انسان کوئی اور کام نہیں کر سکتا. اٹ از اے فل ٹائم جاب, 24 hours a day. نشہ کر لیں تو مصیبت, نشہ نہ کریں تو مصیبت. نشہ کر لیا ہے تو اب ذہن میں خیال یہ ہے کہ اگلا نشہ کب, کہاں, کس طرح کرنا ہے, سکور کرنا ہے. اگر نشہ نہیں کیا تو یہ سوچ ہے کہ کیسے کروں. ان تمام مسئلوں کا حل پتہ کیا ہے؟ کسی سٹرکچر میں رہنا شروع کریں اور خوشی سے رہنا شروع کریں. یہ نہ سوچیں کہ اگر میری مرضی سے نہیں ہوا تو میں کتنا مظلوم ہوں. اپنے جملے کو ٹھیک کر لیں. یہ فرمائیں, یہ کہیں میرا بھائی کہ اس دفعہ جو کیا ہے میں نے اپنے ساتھ, یہ کیا تھا؟ یہ آپ کی منمانی تھی, یہ آپ کی ضد بازی تھی. اس سٹرکچر میں نا اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو لارے دیں. آئیے مل جل کے فیصلے کرتے ہیں اور ان پہ عمل درآمد کرتے ہیں. ہم ایڈکشن ریکوری اور ٹریٹمنٹ کے کام کو جتنا ہلکے پھلکے انداز میں کر لیں اچھی بات ہے, لیکن کام یہ بڑا سیریس ہے. ہمیں اس کام کو کرتے ہوئے انتہائی سنجیدہ ہونا چاہیے. اگر مذاق کی یا بہت, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ندیم صاحب آپ تو بہت سنجیدہ ہیں. یار میرے سے زیادہ سنجیدہ آپ کو ہونا چاہیے, کیونکہ میں تو آپ کا ہیلپر ہوں. آپ نے تو ہماری سروسز کو ہائر کیا ہے. اصل بوجھ تو آپ اٹھائے پھرتے ہیں, اصل زندگی کی تکلیفیں پریشانیاں تو آپ کو سہنی پڑی ہیں. جب آپ نشہ نہیں بھی کر رہے تھے نا تو آپ کے برین میں اور رویوں میں ایسی چینجز آ رہی تھیں جو آپ کو گھیر گھار کے نشے کی زندگی کی طرف لے کے جا رہی تھیں. غصہ ان میں سے ایک تھا, بات نہ ماننا ان میں سے ایک تھا, دوسروں کو خاص طور پہ اپنے سینئرز کو, بڑوں کو, والدین کو قائل کرنے کی کوشش کرنا, ایسے نہیں ایسے کر لیں, ان میں سے ایک تھا. یہ ساری چیزیں آپ نہیں جانتے تھے, آپ کو نہیں پتا لگا, آئی ایگری, لیکن یہ چیزیں آپ کو گھیر گھار کے نا نشے کی زندگی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. چلے ماضی کو تو ہم نہیں بدل سکتے پر اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں. آئیے آئندہ کے لیے چیزوں کو بہتر کر لیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.